کسی نے سوال کیا کہ اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئیں تو اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوتا نا؟ تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے جب اس کے سامنے آپ رو کر گڑ گڑا کر کسی انسان کو مانگ رہے ہوتے ہو، کسی انسان کے لیے رو رہے ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، چاہے پھر مطلب کوئی بھی ہو۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام صرف عطا کرنا ہے۔ بے شک ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے، بہتر سے بہترین نوازنے والا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا، اسے محبت کہتے ہیں، سچی محبت۔ یہ ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ ہوئے دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے، اور وہی لوگوں کو ہمارے دلوں سے لے بھی جاتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پوشیدہ طریقوں سے ہمارا کام کرتا ہے جنہیں نہ تو ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ حاصل نہ حاصل کچھ بھی نہیں ہے، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہارے بہتری کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تمہارا دل بدل نہیں رہا، کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو وہ تمہاری دعا تمہاری زبان پر اب تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، تمہارا دل تڑپتا ہے، جس کے لیے تم روتے ہو رات کو اٹھ اٹھ کر، جس کے لیے تم آنسو بہاتے ہو، جس کے لیے تم سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اس پر اتنا یقین رکھتے ہو تو وہ کیسے مایوس ہونے دے گا تم کو؟ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور جب بندہ خدا کی محبت سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اسے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی ذات سے غافل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو انسان آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ انسان تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ خدا، وہ ہمارا خدا ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی اپنی ماں آپ کو اکیلی نہیں چھوڑ سکتی، تو یہ تو خدا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، تو وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی، آپ کے دکھوں میں، آپ کے سکھوں میں وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو انسان آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا ہے، کسی اور کا ہوا، تو یقین رکھیے وہ اس کا بھی نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دوسرے کو تو چھوڑو، لیکن وہ انسان خود کے ساتھ بھی سچا نہیں ہے، کیونکہ اتنا مخلص پیار ملنے کے بعد وہ اس پیار کو ٹھکرا رہا ہے۔ تو سوچیں وہ کس کے ساتھ اچھا ہوگا؟ وہ کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں، اور نہ ہی وہ خود کے ساتھ اچھا ہے۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا؟ محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا؟ گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا؟ توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا؟
خدا کو بھول گئے ہو تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا نا، اب تو اس کی حدیث سمجھ گئے ہو نا، اب تو اس کی مصلحت سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پر شرمسار ہونا۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کیا ہو۔ اگر آپ سچی دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سارے تکلیف دور کر دیں گے، آپ کی توبہ کو قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بالکل رحمٰ اور رحیم ہے، کریم ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پیار کرتا ہے، وہ تو محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں نا، تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آواز سنائی دے گی۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا ہے۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان آوازوں میں سے دب جائے۔ ان لوگوں کی تانوں پر اتنے کان نہیں دھرنے آپ نے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کی حوصلہ پست ہو جائے۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکیں اور نہ ہی کسی وسوسے سے بہکا سکیں۔ آپ نے بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کی یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر بھی ہار مان جائیں۔ زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی تو ہے، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کرتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔